بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تراویح کی جماعت کا ثبوت۔ جس طرح حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی سنت کے بارے میں فرمایا کہ میری سنت کا اتباع کرو، اسی طرح اپنے خلفائے راشدین کی سنت کی پیروی کرنے کا بھی حکم فرمایا۔ حدیث پاک وان عرباض ابن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تم پر میری سنت لازم ہے اور ہدایت کرنے والے ہدایت یافتہ خلفاء کی سنت بھی لازم ہے۔ میری سنت کی بھی پیروی کرو اور ہدایت کرنے والے ہدایت یافتہ میرے خلفاء کی سنت کی بھی پیروی کرو۔ اس لیے تراویح کی جماعت سنت ہے، اس لیے تراویح کی جماعت سنت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے 3 دن کی جماعت ثابت ہے، اور بعد میں خلفائے راشدین مہدیین رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین سے اور تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے اہتمام سے ثابت ہے۔ نماز تراویح کی خصوصی اہمیت۔ حضرت شیخ الاسلام مولانا مفتی تقی صاحب دامت برکات ملینا فرماتے ہیں کہ میرے شیخ حضرت مولانا ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے کہ تراویح کو کیا سمجھو گے کہ کیا ہے؟ اس تراویح میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم کا یہ عالم ہے۔ اس تراویح میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم کا یہ عالم ہے کہ ہر مومن کو ہر رات اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے 40 مقامات قرب زیادہ عطا فرمائے ہیں۔ تراویح کی 20 رکعات ہیں اور ہر رکعت میں 2 سجدے ہیں، تو یہ 40 سجدے ہوئے۔ سجدہ کے بارے میں فرمایا کہ بندہ اپنے پروردگار سے کسی وقت اتنا زیادہ قریب نہیں ہوتا جتنا سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے قرب کا سب سے اعلیٰ مقام اور اعلیٰ درجہ سجدہ ہے۔ اسی لیے قرآن کریم میں فرمایا کہ سجدہ کرو اور میرے پاس آ جاؤ، یعنی تم جو پیشانی میرے سامنے زمین پر دیکھتے ہو اس وقت تم مجھ سے سب سے زیادہ قریب ہوتے ہو۔ جب دھیان سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر سجدہ کیا جائے گا تو اندازہ ہوگا کہ وہ اللہ تو بہت ہی قریب ہے۔ یہ سجدہ ایسی چیز ہے۔ ہمارے حضرت مرشد ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عام دنوں سے زیادہ رمضان المبارک میں 40 مقامات قرب بندے کو عطا فرمائے ہیں۔ اگر پابندی سے پورا رمضان تراویح ادا کی جائے تو 1200 سجدے بنتے ہیں۔ گویا اس ماہ مبارک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1200 مقامات قرب تراویح کے ذریعے بندے کو عطا فرمائے ہیں۔ یہ معمولی بات نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان اللہ افترض علیکم صیامہ وسننت لکم قیامہ۔ ان اللہ افترض علیکم صیامہ وسننت لکم قیامہ۔ اللہ تعالیٰ نے اس رمضان المبارک میں دین کے وقت روزے فرض کیے
اور میں نے تمہارے لیے رات کے وقت میں قیام یعنی تراویح سنت قرار دی، سنت مقرر کر دی۔ روزے اور تراویح کی عبادت اس مہینے کے ساتھ خاص ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنی مرضی اور منشا کے مطابق ہمیں عبادت سیام کی اور عبادت تراویح کی توفیق و ہمت عطا فرمائے کہ ہم کے اخلاص کے ساتھ ان دونوں عبادتوں کو ٹھیک ٹھیک انجام دے، سنت کے مطابق انجام دے، آداب کی رعایت کے ساتھ انجام دے۔ بس اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایسی توفیق و ہمت عطا فرمائے۔ اللہم انی اسألک التوفیق لمحابک من الاعمال وصدق التوکل علیک وحسن الظن بک، آمین یا ارحم الراحمین، بحرمت سیدنا النبی الکریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ خادم سراج الدین ہادی، دارالعلوم عربیہ اسلامیہ بروچ، محمود نگر، کنتھاریہ۔